السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میت کو فائدہ پہنچانے کے لیے جو کام اور عمل ہم کر سکتے ہیں، اس سے پہلی کلپ میں ہم نے اسی موضوع پر تبصرہ کیا تھا۔ ویسے تو دین میں لوگوں نے کئی بدعتیں ایجاد کی ہوئی ہیں، بغیر کسی خوف اور ڈر کے ڈنکے کی چوٹ پر عمل بھی کر رہے ہیں اور لوگوں کو اس کی تلقین بھی کر رہے ہیں۔ شاید وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نہیں جانتے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ جس نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولا، اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیا۔ ایسی ہی کچھ بدعتیں جو میتوں کے ساتھ کی جاتی ہیں، ہم آج کی اپنی اس کلپ میں بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں میت پر رونے کی۔ میت پر رونا ایسی صورت میں ناجائز ہے جبکہ اس رونے کے ساتھ ماتم کرنا، گالوں کا پیٹنا، گریبان کا پھاڑنا، چہرے کا نوچنا، بالوں کا بکھیرنا وغیرہ شامل ہو۔ ان تمام کاموں کی حرمت میں کئی حدیثیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو میت پر روتے ہوئے گریبان پھاڑتا ہے یا گالوں پر تھپڑ مارتا ہے اور جاہلیت کے کام کرتا ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب حبشہ میں حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا تو میں کہنے لگی، ہائے پردیسی تھے، پردیس میں انتقال کر گئے۔ یہ کہتے ہوئے میں خوب روئی۔ اوالی مدینہ سے ایک عورت آئی اور رونے اور ماتم کرنے میں اس نے میری مدد کرنا چاہی، جیسا کہ جاہلیت کے زمانے میں اس کا دستور تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم چاہتی ہو کہ جس گھر سے اللہ نے شیطان کو یعنی جاہلیت کی رسموں کو نکالا ہے، تم اسے اس میں پھر داخل کر دو؟ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ اس کے بعد میں نے خود بھی رونا بند کر دیا۔ اسی طرح حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو عورت ماتم کرے یا جو اس کے ماتم کو سنے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر لعنت فرمائی ہے۔ لیکن اگر رونے میں یہ تمام چیزیں شامل نہ ہو تو میت پر رونے کی رخصت ہے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا جاکنی کے عالم میں تھا۔ اسے اٹھا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، یہ کیا؟ فرمایا، یہ رحمت ہے جو اللہ نے اپنے بندوں کے دلوں میں رکھی ہے، اور اللہ اپنے انہی بندوں پر رحم فرماتا ہے جو رحم کرنے والے ہوتے ہیں۔ اس حدیث کو بخاری و مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ آدمی ہو یا عورت، 3 دن سے زیادہ اپنے کسی رشتہ دار کے لیے سوگ منانا ان کے لیے جائز نہیں ہے، لیکن شوہر کے انتقال پر عورت 4 ماہ 10 دن یعنی پورے 130 دن کا سوگ منائے گی۔ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے، والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرا، اور جو تم میں سے مر جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں تو ان بیویوں کو 4 مہینے 10 دن تک اپنے نفس کو روکنا چاہیے۔ چاہے عورت جوان ہو یا بوڑھی، حیض آتا ہو یا بند ہو گیا ہو، سب کے لیے 130 دن کی عدت پوری کرنا واجب ہے، یعنی 4 مہینے 10 دن۔ لیکن اگر حاملہ عورت کے شوہر کا انتقال ہو جائے تو اس کی عدت ڈیلیوری تک ہے۔ عدت کے دوران عورت زیب و زینت اور بناؤ سنگھار سے دور رہے، نہ شوخ رنگ کے اور نہ ہی نئے کپڑے پہنے، نہ خوشبو لگائے اور نہ ہی سرما، اور نہ کسی قسم کا زیور پہنے گی، اور ان تمام چیزوں سے پرہیز کرے جو زیب و زینت میں شامل ہیں۔ ام المومنین حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منبر پر خطبہ دیتے وقت یہ فرماتے ہوئے سنا، کسی ایسی عورت کے لیے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہو، یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کسی کے مرنے پر 3 دن سے زیادہ سوگ منائے،
ہاں وہ اپنے خاوند کی موت پر 4 ماہ 10 راتیں سوگ منائے گی۔ اسی طرح دیکھا جاتا ہے کہ لوگ میت کے پاس بیٹھ کر قرآن پڑھتے ہیں، یا کرائے پر لوگوں کو بلا کر قرآن خوانی کرائی جاتی ہے، یا مخصوص دنوں میں کھانا کیا جاتا ہے جیسے کہ تیجا، 40واں وغیرہ۔ ان دنوں میں خاص دعوت کا اہتمام کیا جاتا ہے، لوگوں کو گھر جا کر انویٹیشن دیا جاتا ہے، اور اسی طرح میت کے گھر کے باہر یا اندر کرسیاں لگوائی جاتی ہیں، کھانے کا اہتمام کیا جاتا ہے، جبکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ رشتہ دار یا پڑوسی میت کے گھر والوں کے لیے کھانا بھیجیں، کیونکہ ان پر اس وقت جو غم طاری ہوتا ہے، نہ ان کو کھانے کا اور نہ پینے کا ہوش رہتا ہے۔ اور یہاں تک دیکھا گیا ہے کہ جنازے پر پھول پہنائے جاتے ہیں، خاص کر عورتوں کے جنازے کو پھولوں سے سجایا جاتا ہے، قبروں پر پھول چڑھائے جاتے ہیں۔ خدا را اللہ کا خوف کرے، ہم اپنے آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شیدائی بتاتے ہیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے قصیدے پڑھتے ہیں، لیکن جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے علاوہ اپنی طرف سے کئی چیزوں کو ایجاد کر رکھا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے وصیت کی تھی کہ جب میرا انتقال ہو تو مجھے رات کے اندھیرے میں دفنانا، تاکہ کوئی مجھے دیکھ نہ پائے، اور ہم عورتوں کے جنازوں پر پھول چڑھا کر ان کو مرنے کے بعد بھی لوگوں کے سامنے خوبصورت بنا کر پیش کرتے ہیں۔ یہ پھول زیب و زینت ہمارے مردوں کے لیے نہیں ہیں، یہ ان کفاروں کے لیے ہیں، یہ کرسچنز کرتے ہیں۔ ہمیں تو ہمارے مردوں کو بڑے سادہ لباس میں سادگی سے دفن کرنے کا حکم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، اور ایسی بہت سی خرافاتیں ہیں جو آج بغیر خوف اور ڈر کے دکھاوے کے لیے کی جا رہی ہے۔ اللہ امت مسلمہ کو ہدایت دے اور ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ نیکسٹ کلپ میں ہم جانیں گے کہ میت کو کیسے غسل دیا جاتا ہے۔ تب تک وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔